اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم۔ اے ایمان والو، تم رائنا یعنی رعایت کریں نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کرم کیجئے کہا کرو، اور غور سے بات سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور یہ مشرک نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے کوئی خیر نازل ہو، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ ہم کسی آیت کو نہ تو منسوخ کرتے ہیں اور نہ ہی بھلاتے ہیں جب تک کہ اس سے بہتر یا اس جیسی آیت نہ لے آئیں۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی ولی اور مددگار نہیں؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جاتے رہے، اور یاد رکھو کہ جو کوئی ایمان کو کفر سے بدل دے تو وہ بالیقین سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب کے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں اپنے دل کی جلن کی وجہ سے، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، لہذا تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم صادر فرما دے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور تم صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو، یہ تو بس ان کی آرزوئیں ہی ہیں۔ تم کہہ دو کہ اپنی کوئی دلیل پیش کرو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ البتہ جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا اور اس نے احسان کی روش اختیار کی تو اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔